بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم قرآن سمجھانے کے حوالے سے جو نشست ہم کرتے ہیں اس میں آج ہم سورۃ بقرہ کا مطالعہ شروع کریں گے اور اس کی پہلی آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ الف لام میم جو ہے اس پہ ہی ہم نے آج گفتگو ہے ہماری۔ الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہ قرآن پاک جب ہم آگے پڑھتے جائیں گے تو حروف مقطعات سے بہت ساری صورتوں کا آغاز آپ کو ملے گا۔ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اس کا واضح طور پر کوئی مطلب بتانا تو ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے کوئی راز بھی ہو سکتا ہے، لیکن جن علماء کی میں نے تفاسیر سے استفادہ کیا ہے اس میں سے بہت ساروں نے اس کو اس سورت کا نام کہا ہے، اور اس کو اس لیے نام پہ اکتفا کر لیا گیا ہے۔ عرب کا جس دور میں نازل ہو رہا تھا وہاں کے لوگوں نے الف لام مقطع کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہر بات پہ ان کا بات سے واقف یہ صورتوں کے نام ہیں، کیونکہ وہ اپنے کلام میں یہ مقطعات جو تھے وہ استعمال کرتے تھے، ایسے حروف وہ بھی اپنے کلام میں جو شاعری تھی ان کی اس میں استعمال کرتے تھے، لہذا اس پہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوا۔ تو دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ یہ الفاظ جو تھے یہ شکل کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ حمید الدین فرائض، مولانا حمید الدین فرائض صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جیسے الف کو ایک تو اللہ کے لیے استعمال ہوتا تھا، اللہ کے لیے الف استعمال ہوتا تھا، دوسرا یہ گائے کے سر کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سورۃ بقرہ میں جو ہے وہ گائے کا تذکرہ ہے، اس کو بھی یہ ظاہر کر سکتا ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے۔ اس زمانے میں وہ سمجھ جاتے ہوں گے کہ یہ ایسی کوئی بات ہے اس کے جس میں گائے کا تذکرہ ہے۔ اور لام کا بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا کہ یہ کس شکل کو ظاہر کرتا ہے، اور البتہ میم کے بارے میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ میم کو پانی کی لہر سے تشبیہ دی جاتی تھی، تو پانی کی لہر کو لکھا بھی اس طرح سے میم کو ذرا لٹا کے وہ لکھتے تھے جیسے کہ وہ لہر سی ہو۔ تو یہ لیکن ان سب کے علاوہ ایک بڑی اہم جو بات ہے وہ اہم، یہ باتیں ساری اہم ہیں کیونکہ یہ سب علماء نے ہی ہمیں بتائی ہیں، لیکن ہمارے ایک اٹامک سائنسدان ہیں سلطان بشیر محمود صاحب، ان کو ستارہ امتیاز ملا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اس تحقیق کو لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جی نے ایک حفاظتی نظام قرآن کے لیے بنایا ہے جو 19 کا ہندسہ ہے، اس سے قرآن پاک کی حفاظت فرمائی گئی ہے۔ اب بڑا مختصر آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ بھی اس کو غور کیجئے گا، اور میں تو حیران ہوں، آپ بھی اس میں سوچئے گا اور حیران آپ بھی ہو جائیے گا۔ وہ یہ ہے کہ الف لام میم، یہ سورۃ بقرہ جہاں سورۃ بقرہ میں الف لام میم سے جہاں یہ حروف آئے ہیں، اگر ان سب حروف کا ٹوٹل کر لیا جائے گا تو اس کو آپ 19 پہ تقسیم کریں گے تو ہو جائے گا۔ مطلب یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک ایسے حسابی نظام کے تحت اس صورت کا باقی قرآن میں بھی اس کے بہت سارے مظاہر، جیسے 114 صورتیں ہیں تو وہ بھی 14 پہ تقسیم ہو جاتی ہیں،
اور نہ وہ 19 پہ تقسیم ہو جاتی، سوری. اور جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، وہ 114 صورتیں ہیں. اور کیونکہ سورہ نحل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بطور آیت بھی ایک آ گئی ہے، تو وہ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ تعداد بھی 114 پوری ہو گئی ہے. تو یہ حکمت ہے کہ وہ بھی 19 پہ وہ تقسیم ہو جاتی. تو اسی طرح یہ حروف جو ہیں، یہ بڑی میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے. اللہ تعالیٰ یہ آج کا بھی کوئی کمپیوٹر اس کو ایسے نہیں کر سکتا کہ کوئی کلام ہو اور اس کو اس حساب سے وہ ترتیب دے لے کہ اس میں کوئی اضافہ نہ. اب چونکہ ان حروف سے آپ کوئی بھی آیت قرآن پاک میں شامل کرنا چاہیں یا کمی کرنے تو کر نہیں سکتے، کیونکہ 19 کا عدد وہ پورا نہیں اترے گا اس پر. یہ بہت بڑی بات ہے. میں اس کو بھی پوری طرح ایکسپلین کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں. یہ قرآن جو معجزہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ ہی اس کو پوری طرح جانتے ہیں، یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نازل ہوا ہے تو وہی پوری طرح اس کی حکمتوں سے واقف ہے. ہم تو صرف ایک دوسرے کو سمجھانے کر رہے ہیں بات. اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ حروف مقطعات جو ہے وہ جب ان کا ٹوٹل کریں گے سورۃ بقرہ کے اندر تو 19 پہ تقسیم ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.